अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। हमेशा से हम सुनते हैं कि वजारत इत्तलाआत सहाफ़ियों को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को सीक्रेट फंड से नवाजती रही, ख़रीदती रही, करप्शन होती रही। फिर ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन के ज़रिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला किया है, लेकिन उसकी जद में सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और सहाफ़ी नहीं आए, बल्कि तमाम गवर्नमेंट के इदारे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि अब से कोई भी फंड अनऑडिटेड नहीं रहेगा, अगर खुफिया भी होगा तो उसका ऑडिट ज़रूर होगा। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने, कि हम सीक्रेट एजेंसीज़ के अलावा तमाम के फंड्स, सीक्रेट फंड्स अब नहीं होंगे। मगर क्या सीक्रेट फंड्स ख़त्म होने से वजारत इत्तलाआत के या दूसरे, क्या सहाफ़त के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाएगी? क्या सहाफ़ी, हम लोग जो हैं, क्या हम एक नया माफिया बन गए हैं? क्या हम हर किस्म के जवाबदेही से आ गए हैं? क्या ये जो एक एंकर्स जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं, क्या हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है? हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसी फैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमीशन भी बनाया था, मीडिया कमीशन, उसने भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सिफारिशात की हैं। मगर क्या मीडिया अपने ही कमीशन की कोई बात भी सुनेगा? इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, सहाफ़ियों की हुई और होने वाली करप्शन, और क्या इसका सद्भाव किया जाए। मेरे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब तलत हुसैन साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर। एक तो एंकर की टर्म मुझे समझ नहीं आती, बड़ी अनकंफर्टेबल सी है। सहाफ़ी इज़ गुड इनफ। सहाफ़ी इज़ गुड इनफ। उनके साथ ही फवाद हुसैन, अगेन अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और अब तो एक चला भी रहे हैं, चैनल चला भी रहे हैं, मैनेजमेंट पोजीशन भी कर रहे हैं। उनके साथ रऊफ कलासरा साहब, अगेन वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं दुनिया न्यूज़ के। इसलिए मैं जान के एंकर को बीच से निकाल दिया, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा ये लगता है। बिल्कुल तलत, दो चीज़ें, लेट्स स्टार्ट विद यू। मीडिया में करप्शन तो है, और मीडिया में गैर जिम्मेदारी भी बहुत है, और ये सीक्रेट फंड्स ठीक है, एक बहुत बड़ा गन था, और अच्छा है ये ख़त्म हो, चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? देखें, एक सोर्स ऑफ करप्शन जो था वो मनी सप्लाई, जिसका आपके प्रोफेशनल काम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो मनी सप्लाई जो है वो सीक्रेट फंड्स के ज़रिए आ रही थी, तो उन सीक्रेट फंड्स को रोकने का एहतमाम मेरे ख्याल में एक कदम, अहसन कदम है, हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन जो फंड्स इस्तेमाल हो चुके हैं माजी करीब के अंदर, या हो सकते हैं हाल के अंदर, या होने वाले थे मुस्तकबिल करीब में, उनके ऊपर भी अगर रिफ्लेक्ट कोई कर पाए, बता पाए, तो ताकि फैक्ट्स उसके सामने हैं। लेकिन मीडिया के अंदर जो करप्शन की जड़ें हैं, उसकी जितनी जहतें हैं, उनको ये सारा टैकल नहीं कर सकता। उसका ताल्लुक अब्यूज़ ऑफ ऑफिस के साथ है, उसका ताल्लुक बैरूनी वसाइल जो इस्तेमाल होते हैं मीडिया में उसके साथ है, उसका ताल्लुक पार्टली जो कमीशन में मेंशन किया गया इनकॉम्पिटेंस के साथ। अगर कोई करप्शन है मेरे ख्याल में प्रोफेशनल, तो वो इनकॉम्पिटेंस से ज़्यादा करप्शन नहीं हो सकती। तो एक अहसन कदम यकीनन है। लेकिन अगर कोई समझे कि इसके बाद मीडिया के अंदर तत्हीर का एक ऐसा अमल शुरू हो जाएगा कि हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी और सब साफ सुथरे दूध के धुले हो जाएंगे, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी हैपनिंग। हमारे मुल्क में कमीशन की रिपोर्ट्स में एक बड़ी बदकिस्मती है, कोई भी कमीशन की रिपोर्ट स्पेसिफिक नहीं होती, जनरलिटी में बात करती। एबटाबाद कमीशन आया, उसे तो कमाल जो उसकी लीक डॉक्यूमेंट्स आई थी कि सबको पता है कौन जिम्मेदार है, इसलिए हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मीडिया कमीशन के अंदर भी कुछ चीज़ें सजेस्ट की, लेकिन उसके अंदर वो भी स्पेसिफिक नहीं है। अभी जब अपना जनरल पाशा साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कमीशन में, जिसमें उन्होंने कहा जी औरत, शराब एंड व्हाट, विमेन, मनी, औरत, शराब और पैसा, इससे भी बड़े जर्नलिस्ट खरीदे गए फौज का इंप्रेशन गंदा करने के लिए। चौधरी निसार साहब खड़े होकर कहते हैं, आपको याद है जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, इन्होंने खड़े होकर कह दिया था जी मीडिया हाउसेज में जर्नलिस्ट को बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। जब तक स्पेसिफिक्स नहीं होंगी, किस तरह की रिफॉर्म आएगा? अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? आप भी गंदे, मैं भी गंदे, तलत भी गंदा, रऊफ भी, तो सब गंदे ही होते हैं। कमीशन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस इंडस्ट्री के सारे मसाइल का एक सोल्यूशन निकाल दे, शायद मेरा ख्याल है कि वो रियलिस्टिक ना हो। मैंडेट इस कमीशन का जो था, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है उसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये सबको पता है। उसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी क्लियर सिफारिश भी नहीं है जिससे आप कहें कि अच्छा यार ये हमें नहीं पता था, अगर हम ये कर लें तो ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। सारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम सबको पता है कि बड़े मसाइल क्या हैं इस इंडस्ट्री में। इशू इज़ कि उनको हल कौन करे, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो चीज़ ये कमीशन नहीं बता सकता, वो आपको एक गाइडलाइंस तो दे सकता है, जो उसने प्रॉब्ली दे दी हैं। और उसने बाकी जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो सारे शहरी हैं, जो ये कमीशन पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा मीडिया में क्या हो रहा है। बट वो लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे
ان کے لیے کوئی بہت بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہوگا. جنہوں نے پہلے وہ سلوشن ہی ڈھونڈنا تھا وہ شاید اب بھی نہیں ڈھونڈیں گے. رؤف، آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیسے دیکھتے ہو؟ مالک میرے لیے، میں نے ابھی یہ پڑھی، آپ نے بھی یقیناً صاحب نے پڑھی ہوگی، اس میں مجھے کوئی سچ کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پچھلے 14 سال سے کور کر رہا ہوں. جو پاورز آلریڈی آڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس موجود ہیں ان کو ری انفورس کیا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہو رہا تھا کچھ ادارے جن کے نام بھی دیے گئے، لسٹ دیے گئے، وہ آج 19 ادارے، ان کی لسٹ آڈیٹر جنرل پاکستان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، جب چودھری نثار علی خان صاحب چیئرمین تھے ان کے سامنے بھی پیش کی، جب ندیم افضل چند صاحب تھے ان کے سامنے بھی پیش کی، اور یہ کہا گیا یہ اپنا آڈٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی ان کو پاورز ملی ہوئی ہیں آڈیٹر جنرل پاکستان کے پاس، کہ آپ کا جہاں بھی 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا آپ کو اس کا آڈٹ کرانا پڑے گا. اور بعض وہاں پہ آپ کہہ سکتے ادارے تھے، وہاں پہ کارپوریشن تھے، یہ کہہ رہے تھے ہمارا انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور ہماری سوورنٹ ایک اتھارٹی ہم نہیں کراتے. دیکھیں اس میں آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے سیکرٹ فنڈز ہیں سر، میں اسی پہ جن کو آپ ڈیزگنیٹ بھی کر رہے ہیں، آڈٹ ضرور ہوں گے. سر آڈٹ ضرور ہوں گے، کس کو بتانا ہے وہ آپ طے کر میں لیں. وہی کہہ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. یہ اگر آپ یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں جس کے انہوں نے آگے ریفرنس بھی دیے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو آڈٹ نہیں کرائے گا. یہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جہاں پہ 1 روپیہ بھی پبلک منی جائے گی اس کا آڈٹ ہوگا اکراس دا بورڈ. اس میں سیکرٹ ایجنسیز کو کوئی انہوں نے وہ نہیں دی، انہوں نے میڈیا کو کوئی وہاں پہ انہوں نے فیور نہیں دیا کہ ان کو نکال دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، جو تھوڑا سا مجھے اس پہ اعتراض ایک فیئر میرا خیال کامنٹ کیا جا سکتا ہے، جب آپ یہ پارلیمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی ڈسکریشن اس میں استعمال کرے کہ وہ کن کن ایریاز پہ کہاں چاہتی ہے کہ وہ اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتی نہیں رکھنا چاہتی. بات تو بیک ٹو اسکوائر ون ہے. وہی پولیٹیشین جنہوں نے سیکرٹ فنڈ رکھے ہوئے تھے، جن کی وزارتوں میں تھے، جو اس کے ڈسکریشن یوز کر رہے تھے، آپ نے دوبارہ پاورز انہوں کو شفٹ کر دی ہیں. اور یہ اس میں آپ نے لکھ دیا کہ کانسٹیٹیوشن کو چھیڑے بغیر ود ان جو فریم ورک ہے کانسٹیٹیوشن کا اس میں رہتے ہوئے آپ سیکرٹ فنڈز کو دیکھیں. ایک اور اس میں بڑی ڈینجرس چیز کی گئی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ رپورٹس پیش ہونی ہے، آڈیٹر جناب پاکستان پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی رپورٹ چھاپتے ہیں، وہ صدر کو بھیجتے ہیں، صدر صاحب قومی اسمبلی کو بھیجتے ہیں، وہاں سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتی ہیں. اب انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کا وہ آڈٹ تو کریں گے، اس کے بعد ڈسکریشن یوز کری جائے گی انڈر دا لا، جو لا بنوایا جائے گا کہ کون سی چیز پیش کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ وہی پارلیمنٹیرین کریں گے، آپ کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لا میکر ہیں وہ کریں گے. سو مجھے سمجھا دیں کہ اس پوری ایکسرسائز کا سوائے اس کے کہ آڈیٹر جناب پاکستان کی وہ شکایت اس کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اس کا 17 ادارے ہیں، ہمارے 17 ادارے آڈٹ نہیں کروا رہے، آڈٹ انہوں نے کریں. ایگزامپلز دی ہوئی جرمنی کی، وہ پڑھی ہیں نیدرلینڈز کی، ساری ہے نا. انہوں نے لکھا کہ جی کس طرح سرٹن ڈیٹیلز آپ نہیں سامنے چاہتے آئے، لیکن اس کے سیٹ آف پیپل ہیں جن کو آپ وہ بتائیں جو رسپانسبل لوگ ہیں. تو اس میں کوئی برائی تو نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نئی چیز جو ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب آپ نے پاور شفٹ کر دیا پارلیمنٹ کو کہ آپ نیا لا بنا سکتے ہیں کہ کون سی چیز سیکرٹ رہے گی، کون سی رپورٹ، مثلا آپ پہ ایک رپورٹ ہے وہ سیکرٹ رہے گی، میرے اور طلعت صاحب پہ وہ سیکرٹ نہیں رہے گی، یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اچھا کون سی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے جائے گی، یہ بھی آپ اختیار اس کو دے رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی تھی یہ سوچ کے کہ تمام کے تمام فنڈ جو ہیں یہ ایکسپوزڈ ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہوگا. ہاں چند جو آلریڈی جن کو ملی ہوئی ایگزمپشن، مثلا اس میں جو آپ کی سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ایک آڈٹ پیر آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے، میں وہاں موجود تھا، 4 بلین روپیز ایک ایجنسی کو دیے گئے. ان سے پوچھا گیا 4 روپے کس چیز کے دیے، انہوں نے کہا سیکرٹ فنڈ ہے، نہیں بتاتے. آج بھی آپ کی ججمنٹ میں آپ کو بتانا پڑے گا. بھائی لاسٹلی اچھا ان کو بتانا پڑے گا آڈیٹر جناب پاکستان کو، آپ کو مجھے بتانا ضروری نہیں ہے، پبلک کو نہیں بتایا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں، اگین اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. پبلک کو بتائی جا بھی نہیں سکتی. تو ویری آنیسٹ پھر بات تو وہی ہوگی، اتنی بڑی لمبی ایکسرسائز کا، اتنے بڑے لمبے. میں اس پہ بات کریں گے، میں ذرا بھی فوکس کرنا چاہتا ہوں میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا کی کرپشن سے شروع ہوا تھا اور میڈیا پہ ہی بات آئی تھی. 2-3 چیزیں لوگ بڑی طلب پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میڈیا والے ایک نیا ایک مافیا بن گئے ہیں، اینڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ دے کریکٹ آلسو. یہ خاص طور پہ اینکر مافیا جہاں سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جی پتہ نہیں لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں اور بالکل ان کی دوستیاں اوپر ہیں، تعلقات اوپر ہیں، جس کو چاہے جدھر مرضی چل پڑیں. اینکر مافیا کو کس طرح توڑا جائے؟ دیکھیں یا انسان بنایا جائے، لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ. دیکھیں ایک تو میرے خیال میں جو مافیا اس کو کہہ لیں یا پاور بروکرز کہہ لیں یا پولیٹیکلی انفلوئنشل گروپ کہہ لیں، دنیا بھر میں جہاں پر میڈیا آزاد ہوا ہے وہاں پر جو بھی پرومیننٹ صحافی ہوتا ہے، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے وہ بولنے والا ہو، چاہے وہ دیکھا جانے والا ہو، اس کا ایک کلاؤڈ ڈیولپ ہوتا ہے. ہندوستان کے اندر ابھی پولیٹیکل اور میڈیا نیکسس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چلی ہے. روپرٹ مرڈک کے حوالے سے جو میڈیا اونرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں، برطانوی اتنا پرانا نظام ہے، اس کے اندر آپ نے بہت بڑی ڈیبیٹ دیکھی ہے.
امریکہ کے اندر جو انفلوئنشل میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اینڈ دے رن وسیفرس کیمپینز ان فیور آف اینڈ اگینسٹ ادرس, سو دیر از اے ڈیوائڈ دیئر. میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو میڈیا کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ انہونا نہیں ہے, تو ہمیں کوئی فریک قسم کی کریچر نہیں کے طور پہ بیان کرنا چاہیے. ایک تو ایک کانٹیکسچولائز کرنا چاہیے کہ ایک نیا پاور سینٹر ڈیولپ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اب آئیے کہ پاور سینٹر کے اندر جو لوگ جن کی اسکرائبڈ پاور ہے, کہتے ہیں جی کہ اینکرز کا 8 سے لے کے 11 بجے تک یا 7 سے لے کے 12 بجے تک بڑا ان کا ڈنکا بولتا ہے, لیکن اگر آپ کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو 86-87 چینل ہیں پاکستان کے اندر, ٹوٹل کانٹینٹ جو وہ جنریٹ کرتے ہیں, حالانکہ اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں, اس میں سے 70% کانٹینٹ جو ہے وہ نان نیوز اینڈ نان کرنٹ افیئرس ہے, جس کے اندر ککری کے شوز ہیں, جس کے اندر آپ عامر لیاقت کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں آج کل ریٹنگز کے اندر. کیا آپ مذہبی پروگرامز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ دیئر ریٹنگز آر فینومینل. تو میرے خیال میں ایک اسکرائبڈ پاور بہت زیادہ ہے. جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ مافیا ہے. فرینکلی جو لوگ ہمیں نہیں دیکھتے وہ آپا کے جو چٹکلے ہوتے ہیں جسے وہ کھانے بناتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ پاورفل ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے کہا کہ بندے کے بچے کیسے بنائیں. دیکھیں ہر میڈیا کے اندر, انڈسٹری کے اندر اچھے اور برے کا معیار متعین ہوتا ہے. مجھے جو سب سے بڑی کرپشن کی اگر آپ سمجھیں پاکستان کی میڈیا کے اندر کی جو داستان ہے جس کے اوپر بڑی خفت بھی ہوتی ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہم نے وہ معیار متعین نہیں کیا. اور سیریس جرنلزم, پاپولر جرنلزم, پاپولسٹ جرنلسٹ اینڈ سینسیشنل جرنلسٹ اینڈ گٹر جرنلسٹ, یہ 5 کیٹیگریز کے اندر ہم نے گڈ مڈ کر کے رکھ دیا ہے. اگر آپ وہ معیار متعین کر دیں تو لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ اس میں سے مافیا کون ہے اور انفلوئنشل جرنلسٹ کون کرے گا. فہد یہ معیار کون کرے گا کہ, اور دوسرا ہم ریٹنگز دیکھتے ہیں جو ریٹنگ کا ڈیمن ہے, ریٹنگز کے اندر ہمیں کریڈیبلٹی فیکٹر کہیں نظر نہیں آتا کہ کون سا جرنلسٹ زیادہ کریڈیبل ہے, کس کی کریڈیبلٹی بھی ہے. صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ کس کو کون زیادہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی تماشا لگا رہا ہے ڈگڈگی کا تو شاید اس کی فالوئنگ زیادہ ہے, کوئی زیادہ بےہودگی کر رہا ہے تو اس کی فالوئنگ زیادہ ہے. لیکن اگر طلعت ایک سیریس پروگرام کرتا ہے یا کریڈیبلٹی ہے تو اس کی شاید ریٹنگ وہ نہیں ہوگی. کیا کسی طرح ہم کریڈیبلٹی فیکٹر کو لا سکتے ہیں بیچ میں؟ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس لیے کیونکہ یہ ریٹنگز کا معاملہ جو ہے یہ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہے وہاں پہ یہ ہے, میچور مارکیٹس میں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹم اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, اس میں آپ بہت ساری چیزیں مسائل ہیں, اس میں ایشوز ہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں. 617 ہاؤس ہولڈ جو ہیں بہت سارے ایشوز کرتے ہیں. میں اس پہ کمیشن کا بتاتا ہوں. کمیشن نے جو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ایڈورٹائزر ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ پریفرنس کہ کانٹینٹ کس قسم کا ہوگا, کیونکہ جو ہماری ریٹنگ سسٹم ہے وہ نان ریپرزنٹیٹیو ہے, بہت زیادہ شہروں کے اوپر اس کا تعلق ہے اینڈ کنزمپشن اورینٹیڈ ہے, اور جو بالکل جو ان پروڈکٹس ریلیٹڈ کنزیومرزم کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ ریٹنگ میں بھی انہوں نے بڑا کمیشن اڑایا. کمرشل اینگل ہے نا. دیکھیں اب آپ نے بزنس ہے وہ چلانا ہے. اب ہمارے پاس یہاں تو ایک ایسا ماڈل ہو کہ ریونیو سٹریمز جو ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ ایک ماڈل ہو, سبسکرپشن ماڈل ہو, وہ نہیں ہے. یا آپ کے پاس BBC ماڈل ہو, وہ بھی نہیں ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ایشو. اب اگر فار ایگزامپل امریکہ کی ایگزامپل لیں, وہاں بھی ریٹنگز کا بہت بڑا ایشو ہے. CNN اور فاکس میں بڑی جنگ و جدل ہے. لیکن جو فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک معیار کے اوپر دوڑ ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا جو طلعت کہہ رہے تھے کہ ایک طرف کوکنگ شو ہے تو ایک طرف کرنٹ افیئر شو ہے. بھائی نیوز چینل ہے, وہ نیوز پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کس کی ہاؤ ڈو وی اٹریکٹ مور ویورز بہتر نیوز کانٹینٹ دے کے. وہاں بھی ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہاں بھی شور شرابہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک پیرامیٹر میں ہے. اے بی دوسرا ویور بھی تھوڑا زیادہ ڈسرننگ ہے نا. اب یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم کیا کریں؟ بھائی ویور آپ کا بیٹھا ہے, اس کو آپ کوالٹی دے رہے ہوں, کہہ رہا ہے یار نہیں مجھے کوالٹی نہیں چاہیے, پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو ہم لے کے گھر بیٹھ جائیں. یہ کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے, اور اس میں کچھ انڈسٹری میں میچورٹی آنی ہے, اور شاید ٹو آسک دی امپاسبل کو ویور میں ہی میچورٹی آنی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈسرن کریں اور دیکھیں کہ دیکھنے والی کیا چیز ہے. رؤف, جو لوگ ایک کرٹکس یہ کہیں گے کہ جی یہ جو سے زیادہ پڑھے لکھے والی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی ریٹنگ اتنی ہائی نہیں ہے, تو جن کی تو ریٹنگ ہائی ہے وہ لوگ پسند ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب must be doing something right. لیکن گالیاں ہمیں جنرلی انہی لوگوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں جو جرنلسٹ کم ہیں اور شعبے باز زیادہ ہیں, تماشے بازی زیادہ کر رہے ہیں. اسکینڈلز بھی انہی لوگوں کے ہم بہت زیادہ سامنے دیکھ رہے ہیں, ہم دوسری چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا کانفیڈنس کس طرح واپس لائے, اور یہ امپریشن ہمارے پہ کیوں ہے کہ جرنلسٹ بہت زیادہ کرپٹ ہے؟ اس میں جو میڈیا کمیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہے بڑا کمپریہنسولی. ہم چاروں بیٹھے ہیں, اور آپ لکلی آپ میرے 3 ایڈیٹرز بھی رہے ہیں کسی نہ کسی اس میں, آئی ایم لکی ون. تو ایک ہماری ٹریننگ ہوئی ہے
आप रिपोर्टर्स ने सीखा है, जो बात उसने कमीशन ने भी बात की, बड़ी रेलिवेंट बात है कि हमारे जैसे रिपोर्टर जो हैं 20 साल लगे हमें एक रिपोर्टिंग सीखने में, कोई आपने गलतियाँ निकाली, तल्ला साहब ने डांट डपट, कोई फाज साहब ने कोई 2-4 कोई हमें आके चीज़ें सिखाई कि कैसे करनी है। ये जो ट्रेनिंग थी, एक उस इंस्टीट्यूशन चल रहा था, स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था प्रिंट का, वो यकदम गायब हो गया सबसे ज़्यादा। एक तो वहाँ पे जो प्रिंट में तबाही हुई है, माननी चाहिए कि उस एडिटर का इंस्टीट्यूशन ख़राब हुआ है। जो बात कह रहे करप्शन कैसे रोकी जा सकती है, अगर मैंने गलत किया तो तल्ला साहब मुझे बुला सकते हैं कि रऊफ साहब आपने ब्लंडर मारा है, इधर है, जवाब तलबी दें, आपको शोकॉज नोटिस करें और आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक एडिटर करते भी रहे हैं, माजी में चीज़ें होती भी रही हैं, ताकि ये नेक्स्ट टाइम में गलती ना करो, ब्लंडर ना उसको आगे रिपीट करो। एक तो आप लोगों को मानना चाहिए कि हमने कंप्रोमाइज़ किया एडिटर के इंस्टीट्यूशन पे। अब जितने भी एडिटर्स आ रहे, सारे मालकान इतनी टाइट उन पर ग्रिप कर लिए, उनके बगैर आप सांस में नहीं ले सकते। एक तो ये था कि इसके जरिए हो सकती थी चीज़ें। अब जब हम बात करते हैं कि जर्नलिज्म के अंदर करप्शन कैसे है, ये जो बड़ी करप्शन कर रहे हैं वो मालिक कर रहे हैं। आप कितनी करप्शन कर लेते हैं? तो ये मोहम्मद मालिक की बात नहीं करिए, ओनर की बात, ओनर्स की बात कर रहे हैं। जो मालकान है, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। जो मालकान है, जो उनकी मैसिव की उसमें इश्तिहारात की जो लिस्ट इसके साथ छपी है कि किस किस इदारे ने क्या लिया है। आप और मैं किसी से जाके चाय पी लें, कोई हमें गाड़ी पे ड्रॉप कर दे, वो तो सीक्रेट फंड लिस्ट में नाम आ जाता है कि ये देखें रऊफ साहब आए थे और उन्होंने 10 रुपए की चाय पी, ये लिखते साथ में, ये आए थे इनको गाड़ी पे ड्रॉप दिया। या तो एपीएनएस ने 5 करोड़ ले लिया था गिलानी साहब से एपीएनएस हेडक्वार्टर के लिए, और साथ जो मालकान है सारे बड़े ग्रुप्स के मालकान। जो करप्शन हो रही है, जिस पे ना आपके आवाम का फोकस जाता है, ना मीडिया वाले हम कर सकते हैं, मुलाजिम लोग हैं, अब हमने भी यहीं पे रहना है, वो आपके करोड़ों अरबों रुपए, इसमें लिखा हुआ कि 40 बिलियन रुपीस के एड्स हैं। ये आपके मीडिया कमीशन की रिपोर्ट कहते 40 अरब रुपए का ऐड है, ये आपकी मेरी जेब में आ रहा है। मीडिया स्पेंड है ना, टोटल मीडिया स्पेंड, वो टोटल जो ये मीडिया ले रहा है ना आखिर। अब ये बताइए, पैसा आपकी मेरी जेब में डायरेक्ट आ रहा है, आपको हमें तो कुछ उसमें तनख्वाह मिल रही है, उसमें कुछ शेयर मिल रहा है, मे बी उसमें 1-2-3% मिल रहा होगा, बाकी पैसे मालकान को जा रहा है। अल्टीमेटली नाम किन का होता है? हम चारों बैठे हैं, ये ठीक लोग नहीं है, इनको ठीक कर दें। अब ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो हुई है जिसकी सीक्रेट फंड की, इसके एंड पे क्या निकला है? आप इस रिपोर्ट को देखें कि ये चीजें पहले से मौजूद थी, जो सिस्टम उन्होंने बनाने की बात की है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। आपने इनको बुलाया, आपने हमारी लिस्टें जारी की, सबको बदनाम किया कि इसने चाय पी, इसने पानी पिया, इसने गाड़ी पे वो ली। अल्टीमेटली आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहा जाएं और इनका ऑडिट करें, लेकिन जहां पे ऑडिट नहीं कराना चाहते आप जाकर पार्लियामेंट से पूछ लें। एक सेकंड, मैं इन दो की नौकरी खतरे में डालना चाहता हूं, दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके ख्याल में मालकान ज्यादा करप्ट हैं जर्नलिस्टों से? देखें, 3 बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं मीडिया के अंदर। एक तो जर्नलिज्म का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी बात की कि ट्रेनिंग वगैरह राउत ने जिक्र किया, फहद ने भी जिक्र किया। दूसरा, इंडस्ट्री का अपना स्ट्रक्चर है कि रेटिंग्स किस तरीके से आप बनाते हैं, जो मैक्रो इशू हैं, आपके अंदर टोटल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कितना है, पाई कितना बड़ा है। और तीसरा, ओनरशिप का स्ट्रक्चर है। और तीनों के अंदर आपको बहुत बड़े झोल नजर आते हैं। ओनर्स के ऊपर अगर आप जाएं तो इसी रिपोर्ट के साथ, अगर ईयू ने जो भी रिपोर्ट जारी किया इलेक्शन के अंदर, जो एडवर्टाइजमेंट्स के रेवेन्यू अगर आप उनको देखें, इट इज माइंड बॉगलिंग। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम वैसे 38 मिनट का है, वैसे आपको आधा मिनट ऊपर नहीं देंगे, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट्स आगे 39 मिनट के, तो 39 मिनट का एडवर्टाइजमेंट चला के प्रोग्राम हमारे ड्रॉप कर दिए। देखिए, ओनर्स को भी जवाबदेही करनी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट के अंदर ये बात फैलनी शुरू हो गई कि हमें जो प्रोडक्ट इस स्क्रीन के जरिए मिल रहा है, इसके पीछे एक एजेंडा है, या ये प्योर प्रोडक्ट नहीं है, तो किसी भी प्रोडक्ट की तरह जो उसका कंज्यूमर है वो उसको निगलेक्ट करेगा। न्यूज़ और करंट अफेयर्स को दूसरे शोबों के साथ आपको नहीं जोड़ना, उनकी क्रेडिबिलिटी को आपने प्रोटेक्ट करना है, इसका आपको स्पेस देनी होगी, और वहां पर आपको करप्शन के एलिमेंट को कंट्रोल करना होगा। वहां पर अगर आपने इन्फ्लुएंस पेडलिंग करने की कोशिश की तो उसके नतीजे आपकी प्रोडक्ट के लिए इवेंचुअली बहुत बुरे होंगे। पूरे मीडिया ने बड़ा कुछ क्रिटिसाइज किया यूसुफ गिलानी पे, ये क्रिटिसाइज नहीं किया कि उन्होंने अपने आखिरी दिन 1 अरब से ज्यादा की कैंपेन्स ओके की थी मीडिया के लिए। और बिल्कुल, जो कैंपेन्स देने वाले हैं, मसलन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कैंपेन चलती रही है, आप उसको देख लें। आप कैंपेन लेने के बाद आज तक फरजाना राजा के ऊपर आपने एक प्रोग्राम देखा, दुनिया के तमाम प्रोग्राम आपने होते हुए देखे। यूएस एड के ऊपर आप देख लें, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा, आपने कहा एम्बेरसमेंट की बात, मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल के अंदर से यूएस एड का नाम निकाल दिया। मैंने कहा जी नाम क्यों निकाला? कहते जी इश्तिहारी पार्टी है। अब इश्तिहारी पार्टी के ऊपर अगर आपने सेंसरशिप कर दी है, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, जहां पर इश्तिहारी पार्टी को आपने अलाउ किया कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स बिलखुसूस उसके अंदर आपने इंटरफेयर किया, आपने अपनी प्रोडक्ट को बिलिटल कर दिया। यहां पर ओनर्स को थोड़ा सा हौसला दिखाना होगा। चलें, यहाँ तहरीक तालिबान से ज्यादा खौफनाक एडवर्टाइजर है मीडिया के लिए। बिल्कुल। ये अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आके देखेंगे कि क्या जो पहले गवर्नमेंट का था करप्शन मीडिया की, क्या उस गवर्नमेंट की करप्शन को अब रिप्लेस कर दिया एडवर्टाइजर की करप्शन ने, और उसमें से कितना हिस्सा उस करप्शन का जिम्मेदारी जर्नलिस्टों पे है और कितनी जिम्मेदारी उनकी मालकान पे है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ابھی تو بات ہو رہی ہے صحافیوں کی, صحافت کی, لیکن اس کے ساتھ بڑا ضروری ہے کہ خبر کی بات ہونی چاہیے. میں اس پروگرام کے اینڈ میں آپ کو 2 نام آپ سے ضرور شیئر کروں گا جو میری اطلاع کے مطابق اس وقت تک تقریباً فائنل ہو گئے ہیں. وہ ایک ہے جو نیکسٹ پنجاب کے گورنر ہوں گے, اور دوسرا جو متوقع امیدوار ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر کے لیے. تو یہ بات بالکل لیکن ہوگی, لیکن پروگرام کے اینڈ میں. مین وائل ہم اپنی پرانی بات ذرا جاری رکھتے ہیں. فہد, آپ تک ایک ٹیلی ویژن چینل چلا بھی رہے ہو, تو آپ اس کو دونوں سائڈس کو دیکھ رہے ہو, بوتھ ایز اے جرنلسٹ اور بوتھ فرام دی مینجمنٹ سائڈ آلسو. کیا آج کوئی کسی ٹیلی کام کمپنی کے خلاف کوئی چینل کی چوز کر سکتا ہے, چلا سکتا ہے؟ بیکاز ایک زمانے میں تھا ملک ریاض صاحب کے پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, ڈی ایچ اے پہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی پروگرام کل کروانا ہے تو دا نیو گاڈ از ٹیلی کام, کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں ایڈورٹائزر, یہ جو طلعت نے بات کی کہ اشتہاری پارٹی ہے, یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اخباروں میں بھی یہ جب سے مجھے یاد ہے تھا کہ جی اس کے خلاف خبر نہیں جا سکتی, وہ نہیں ہو سکتا. ٹیلی ویژن میں بالکل کلیئر ہے, جو بڑا ایڈورٹائزر ہے اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں تو بریک سے پہلے کہہ رہا تھا, میں ایکچولی مذاق نہیں کر رہا تھا, سب سے زیادہ ٹیرر ان کا ہے. مطلب ہم فوج کی خبر چلا دیں گے, ہم ٹی ٹی پی کی خبر چلا دیں گے, ہم سب کی چلا دیں گے, ایڈورٹائزر کی نہیں چلے گی. 2 خبریں جو ہیں وہ نہیں چلتی میرا خیال ہے, ایک ایڈورٹائزر کی اور ایک مالک کی. صحافیوں کی بھی چل جاتی ہے آپس میں. سو یہ ہم ہر شخص کو کور کرتے ہیں. مطلب آرمی چیف جو ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے, لیکن وہ ایک مالکان اور ایک ایڈورٹائزر, ان کے اندر کیا ہو رہا ہے کبھی میڈیا پہ نہیں آئے گا. اتنی بڑی انڈسٹریز ہیں, اتنا بڑا میڈیا, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, کوریج نہیں ہوتی, انویسٹیگیٹو وہ نہیں ہوتا, ٹاک شو میں نہیں آتا. مجھے بتائیں کبھی کوئی مالک, بڑا مالک کو ٹاک شو میں آئے کسی؟ مطلب جب بھی میڈیا پہ رگڑا لگتا ہے تو ہم لوگ ہی بیٹھ کے کبھی ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وی آر فیسنگ دا فائر آلسو, لیکن مالک نہیں آتا. حالانکہ اتنے سوال جو مالکان نے دینے ہیں ان کا جواب نہیں ملتا. روف, لوگوں کے لیے چہرہ ٹیلی ویژن, اب جو ہم میڈیا کی بات کریں پرائمریلی ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کا امپریشن بھی بن گیا, اور ٹیلی ویژن کا چہرہ بن گئے میں اینکرز, جو کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے اینکرز ہیں. ہم سب کے لائف سٹائلز بہت بدلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. موٹر سائیکلوں سے ہم گاڑیوں پہ آئے, گاڑیوں سے ہم بہت بہتر گاڑیوں پہ آ گئے. آپ کے پاس تو موٹر سائیکل نہیں تھا. خیر چلیں, وہ میرے والد صاحب کی مہربانی تھی, اب اپنی محنت سے کرتے. لیکن لوگوں کا بھی ایک جائز کویشچن ہوتا ہے. پھر ایک سوال اٹھتا ہے, کیا جو اینکرز ہیں, کیا ان کا سارا کچا چھٹا سامنے ہونا چاہیے؟ کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں, کہ یہ ہم ایک اوور دا لائن جائیں گے, ایک پریویسی کو ہم انویڈ کریں گے؟ ایک مالک یہ چیز ہے میرا خیال, سارے اینکر جتنے بھی ہیں جرنلسٹ بڑی تعداد میں آپ یہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, ٹیکس ریٹرنز بھی سبمٹ کرتے ہیں. ایک تو میرا خیال ایف پی آر کو کرنا چاہیے, اس سے ٹیکس انہیں یہ کلیکشن میں بھی بہتری ملے گی. جو ٹاپ کے اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو ٹیکس ان کو دے رہے ہیں, ان کو چھاپنے چاہیے, نام دینے چاہیے کہ فلاں فلاں لوگ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, فوٹو لگا کے دیں. باقی لوگوں کو تو دیتے ہیں ان کو, تاکہ آپ ان کے بچے اٹھ کے اغوا کر آپ انکم ٹیکس کا بتا سکتے ہیں, ٹوٹل انکم نہ بتائیں, یہ بتا دیں یہ ٹیکس ہے اتنا, بندہ فلاں فلاں بندہ ٹیکس دے رہا ہے. میرا خیال ہے یہ ان کو کرنی چاہیے, تاکہ جو یہ ہمارے اوپر بار بار سوال آتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, پیسے دیتے ہیں نہیں دیتے, شاید ہم دوسروں کو کہتے رہتے خود نہیں دیتے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا بہت بڑی چینج آ رہی ہے ہمارے اس میں اینکر کی, اس میں یہ فیٹ میں کہتا ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگ اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اور میں بیٹھ کے خود اب مجھے کتنے اس میں اچھا کہتے ہیں کہ روف صاحب آپ بڑا اچھا شو کرتے ہیں, آپ کا ویور اب سمجھدار ہو چکا ہے. بہت سارے اینکرز آپ کے اس میں فیڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں, بعض لوگ گارڈ بنے ہوئے تھے یہاں پہ, آج میں ان کو دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے چینل پہ بیٹھ کے ادھر ادھر 2 لڑکیاں بٹھا کے ان کے ساتھ باز کر رہے ہوتے. بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جن کو سننے کے لیے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, ان کے 2-4 غلط فیصلے کیے, آج ان کو سننے کو کوئی تیار نہیں, بڑے چینل ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. ایک اچھا, بہت سارے اینکرز ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں ایز اے ویور کے طور پر, ایسا وہ آپ کے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں, جن کے اسکینڈل بھی آئے ہیں, ان کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, ان پہ پروگرام بھی ہیں, وہ آپ کی مارکیٹ سے ہٹتے جا رہے ہیں. کوشش وہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں رہیں. اگلے 1 سال 6 مہینوں میں زیادہ ٹائم, مطلب اگر اس کو مجھے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کرنے دیں, 1 سال بعد یہ بہت سارے اینکرز جو ہیں ہمارے, جو ان کے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کا جو ان کا معیار آف انٹیگریٹی ہے, اپروچ ہے, اس پہ پورے نہیں اتریں گے, آٹومیٹک مارکیٹ سے نکلتے جائیں گے. اور 4-5 اس وقت آپ کے 3rd کیٹیگری پہ چلے گئے, بعض آپ کے فیز آؤٹ ہو گئے, بعض میں سمجھتا ہوں وہ ٹاپ سے وہ دوسری تیسری. لیکن جن لوگوں نے ان کو ریپلیس کیا ہے, ذرا آپ ان کے اوپر بھی تو فوکس کریں نا. جو ویکیوم کریٹ کیا, یا تو ہونا کہ غیر معیاری جو فرد ہے یا صحافی ہے, اس کے نکلنے کے بعد جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کو کسی معیار نے فل کیا. ویری ٹرو. لیکن اسی جگہ بدقسمتی سے جو معیار آپ کے سامنے آیا ہے اس سے بھی کیا گزرا ہے. اس حد تک تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ڈسرننگ ویور جو ہے, وہ جو سنجیدہ ویور ہے, وہ چونکہ پڑھا لکھا ہے اور اس کو پتہ ہے, وہ بھانپ لیتا ہے.
جو اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو کیمرہ ہیز اے اسٹرینج وے آف ریویلنگ فیکٹس. آپ کے 2 نمبری کا اظہار ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو وہ تو مارکیٹ یقیناً اس کے اندر آپ کو گراؤنڈ لیول کر دے گا یا تھوڑا سا تطہیر کر دے گا, لیکن خود ہمیں معیار مقرر کرنے کی ضرورت ہے. صرف مارکیٹ پر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس کے اندر اونرز کا بہت بڑا کردار ہے, میں دوبارہ اس کے اوپر آؤں گا. آپ کو کچھ حصے اپنے چینلز کے تمام لالچ اور مارکیٹنگ کی جو کمپلشنز ہیں ان سے ہٹ کے آپ کو ایک آئلینڈز آف اسٹیبلٹی اینڈ پروفیشنلزم بنانے پڑیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی پروڈکٹ خود سیل کرنی ہے. اور پھر صحافیوں کو بھی میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کے کسی معیار کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, صحافیوں کے ایسٹس ڈکلیئر ہونی چاہیے, ان کی پولیٹیکل افیلیشنز بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں سیکرٹ فنڈ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں. سیکرٹ فنڈ یہ بھی ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی فنڈ کون کر رہا ہے, بیک کون کر رہا ہے, اور وہ سامنے آنا چاہیے. وہ بھی کمیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا. ہمیں مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ویری سینئر جرنلسٹ, فارمر سیکرٹری جنرل PFUJ. السلام علیکم مظہر. جی وعلیکم السلام. مظہر, یہ میڈیا کمیشن کی رپورٹ بھی آئی, اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا, اسی کے اندر وہ میڈیا کمیشن بھی بنا, سب کچھ. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کرپشن ہے میڈیا کے اندر کس طرح یہ داغ دھویا جائے. بیکاز ہم آپ سے پہلے بات کر رہے تھے, جنرل پاشا اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو صحافیوں کو عورت پیسہ شراب دو تو یہ فوج کی بےزتی کرتے ہیں. نثار صاحب لیڈر جو اپوزیشن تھے وہ کہتے تھے کہ حکومت سے پیسے لے کے یہ دوسرے کام کرتے ہیں. جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے, جو مرضی کہہ دیتا ہے, اور 2-4 ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم سارے گندے ہوتے رہتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو سے ان آر ڈیفینس. کیا کیا جائے کہ گن صاف ہو جائے اور ہم بھی تھوڑی سی عزت سے زندگی گزار سکیں اور لوگوں کا اعتبار بھی رہے؟ دیکھیے مالک, سب سے پہلے تو یہ کہ جنرل پاشا جیسے لوگوں میں اتنی بھی اخلاق کی ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ وہ بتا دیتے کہ ISI کے پیرول پہ کتنے صحافی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مطلب صرف ایک سویپنگ ریمارکس دے کے تو یہ کافی نہیں ہے. اور چیز یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصغر خان کیس میں جن صحافیوں کے کالم نویسوں کے نام آئے, ان سے کیا ان کی آرگنائزیشن نے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام آیا ہے, یہ ججمنٹ میں ہے, اس میں اگر یہ غلط ہے تو آپ کیا اس اسد درانی کو, جنرل اسد درانی کو عدالت میں کھینچ کے لے گئے؟ وہ تو ایفیڈیوٹ دیا ہے مزہ. لیکن اس سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب مالکوں نے زیادہ فائدے اٹھائے ہوں ان کالمنسٹوں سے اور دوسروں سے, تو پھر کون کس کو پوچھے گا؟ دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ فائنینشیل اس کی بات کر رہے تھے, خیال پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا شاید 10 سے 15% وہ صحافی ہوں گے جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہوں گے, ورنہ تو حالت بہت بری ہے. ہم صرف الیکٹرانک میڈیا, صرف اینکرز کے اس پہ دیکھ رہے ہیں. جو اس وقت آپ پورا بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پورا KPK اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پورا فاٹا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے آپ کے نمائندگان ہیں ان کے ذرا پے اسکیل تو بہت دور کی چیز ہے, اس لیے کہ اس میں تو کوئی اسکیل ہوتا ہے. یہاں تو تنخواہیں نہیں ملتی, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی خود کماؤ اور اگر کچھ ہو سکے تو ہمیں بھی لا کے دو. یہ اب بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں, ٹیلی ویژن چینلز کے آنے سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں. دیکھیں اینکرز کی سیلریز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, پوری میڈیا انڈسٹری کی حالت بہتر ہو گئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فساد تو اینکرز نے پھیلایا ہوا ہے نا. یہ ہر چیز کے پنجابی میں کہتے ہیں مامے بنے ہوئے ہیں, سیاست کا ان کو پتا ہے, اکانومی کا ان کو پتا ہے, ہر چیز کا ان کو پتا ہے. بالکل ٹھیک بات کی. چیز یہ ہے کہ ایک صاحب کالم لکھتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ, اور وہ پبلکلی, وہ جب ممبر اسمبلی ہوتے ہیں جب بھی وہ کالم لکھتے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے. مطلب بہت آرام سے آپ لکھ سکتے ہیں. ایک صاحب یہ کیوں نہیں لکھتے کہ وہ سابق صدر کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں یا اسپیچ رائٹر رہے ہیں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ لکھنے میں کیا قباحت ہوتی ہے آپ کو کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اسٹیج کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں, اس کے چیئرمین کے برابر میں جا کے بیٹھتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ نیوٹرل جرنلسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری. اور دیکھیں مظہر, I'll have to intervene here. ہمیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے. پلیز stay on line with us because یہ آخری سیگمنٹ میں میں جاننا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایسے کیا ہم اسپیسیفک قدم اٹھائیں کہ جو میں نے بات کی ہے کرپٹ جرنلسٹ ہیں یا جو لیٹس سے ڈرٹی ایگز ہیں, روٹن ایگز ہیں, ان کو اور باقیوں میں لوگ کس طرح تمیز کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. طلعت, ابھی مظہر نے بڑی اسپیسیفک ایک دو ایگزامپلز دی. یہ جو ہے یہ الائنسز نہیں کلیئر ہوتی, یہ ادھر ادھر, اس میں کیا
देखिए सीक्रेट एजेंडाज जो है ना सीक्रेट फंड्स की तरह हैं, बात तो खैर इतने सीक्रेट एजेंडाज नहीं है, अनहोनियाँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब आपके एक इंटरम आर्जी प्रेसिडेंट हैं आपके पीसीबी के नजम सेठी साहब, हैं वो पब्लिशर। अगर सहाफ़ियाना कोई डेफिनेशन लें कि किसी प्रेस क्लब के मेंबर हैं, कभी आपने किसी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, सहाफ़ियाना तंजीमों को कभी सपोर्ट की, कभी आके कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप की, जब उनके ऊपर कोई जुल्म हुआ तो आप उनके साथ खड़े हुए, उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं। अब वो हर जो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सीट है वो भुगता चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट को चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और साथ जियो के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एक ऐसा चैनल जिसका एक स्पोर्ट्स का अपना चैनल है, उसके ऊपर वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इससे बड़ा अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आप कोई मुझे बता सकें मीडिया इंडस्ट्री में, तो शायद मेरे ख्याल में मैं समझूं कि मैंने सहाफ़ियाना तौर पर नाकामी का इजहार किया है, क्योंकि मुझे दूसरी एग्जांपल मुझे तो कम से कम मिली नहीं। एक तो ये, दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे नो गो एरियाज आपने बनाए हुए हैं। तमाम जब तक BBC न्यूज़ नाइट अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर रिपोर्ट नहीं करता, जितने जो सूरमा सहाफ़ी हैं घुंघनियाँ मुंह में डाल के बैठे रहते हैं, बात नहीं करते हैं कराची के अंदर बैठ कर, दुनिया के तमाम इश्यूज़ टेकअप कर लेंगे, वो उसका भी उनको पता है, चांद के ऊपर गाड़ी उतरी उसको भी पता है, अल्ताफ़ हुसैन के केस के ऊपर बात नहीं करेंगे। खौफ के ज़रिए एजेंडा पैडल कर रहे हैं, ज़ाती अना के लिए एजेंडा पैडल कर रहे हैं, पर्सनल एग्रेंडाइजमेंट के लिए एजेंडा पैडल कर रहे हैं। इसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं ना, बात के ज़रिए मेरे ख्याल में आपको तत्हीर के अमल का आगाज़ करना होगा, वरना तो फिर सब कुछ चलेगा। एजेंडा हर तरफ चल रहे हैं ना, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सहाफ़ी जो है वो अपना एजेंडा पैडल कर रहा है, जो इदारा है वो अपना एजेंडा पैडल कर रहा है, जो इदारे का मालिक है उसका अपना पर्सनल एजेंडा भी हो सकता है और इदारे का एजेंडा भी हो सकता है। ये जो क्लासिक जर्नलिज्म है, उसमें क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूट्रल होती है और जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, वो हमारे यहाँ नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई। और इसलिए भी डेवलप नहीं हुई क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए किसी ने पुश नहीं किया, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स जो है वो मुझे ये बताएं सारे, वी डाउन टू लास्ट 2-3 मिनट्स, मैं चाह रहा हूँ सारे बारी बेरूफ आपसे शुरू करते हैं। स्पेसिफिक हम क्या करें, क्योंकि हमारी भी लिमिटेड एक चीज़ है ना, हम भी ग्लास सीलिंग्स हैं हमारे ऊपर, लोग हमें बड़ा समझते हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़ी चीज़ें, हमारी भी ग्लास सीलिंग्स हैं। हम क्या पब्लिकली कंडेम करें, अपने आप को डिसोसिएट करें लोगों से, क्या करें? कोई अगर जिस तरह भी तलत ने क्रिटिसाइज़ किया है, तलत पे इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये प्रोफेशनल जेलसी है, ये कोई बात पे वजन नहीं लगेगा, लोग उसको इस तरह करेंगे। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस थिंग? ये मलिक साहब, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप लोग तीनों एडिटर्स रहे हैं और बड़े पावरफुल एडिटर्स रहे हैं अपने अपने दौर में, हमने काम किया मैंने आप लोगों के नीचे। अगर एडिटर के इंस्टीट्यूशन को रिवाइव किया जाए और एडिटर को पता होता है ये खबर आ रही है, करना है वो हमारे हाथ में, वो आपका काम है, हमारा नहीं, मेरा रिपोर्टर का काम नहीं है, ये जहन में रखें। ये आपने कैसे टेलीविजन पे क्या करें, मुझे बताएं क्या करें? उसी पे आ रहे हैं आपको टेलीविजन। अगर हमें पता है 5 एंकर्स करप्ट हैं, 5 एंकर्स के तारें कहीं और से हिलती हैं, हम किस तरह करें, क्या करेंगे लोग हमें उनसे अलग? एक तो ये वही आपने प्रिंट में ठीक करनी है चीजें, तो मेरा ख्याल एडिटर के इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करना पड़ेगा, पावरफुल करना पड़ेगा, और एडिटर को पता होता है कौन सी खबर कहां से आ रही है, गलत आ रही है, टीवी को क्या करें? आप टीवी के लिए जो मोस्टली DN जो है, डायरेक्टर न्यूज समझा जाता है या डायरेक्टर करंट अफेयर प्रोग्राम है, ये उसका जॉब है, उसका काम है कि वो कितनी वहां पे इंडिपेंडेंस ले रहा है, कि एंकर जो है उससे बेकाबू हो गए हैं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर आपने टाइटल क्यों लेकर रखे हुए हैं? ये डायरेक्टर करंट अफेयर भी हैं, डायरेक्टर न्यूज भी हैं, उनको कहीं ना कहीं पे फिर डिसिप्लिन करना चाहिए। या तो फिर इतने बड़े बड़े अपने नाम के साथ टाइटल न लें, टाइटल लेते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेज करें। एग्जैक्टली ये आपका डायरेक्टर न्यूज को, डायरेक्टर करंट अफेयर प्रोग्राम को अपनी पावर्स लेनी चाहिए, बालकान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि कौन कौन से आपके नो गो ना एरियाज हैं। 2 चौराहे के होते हैं, ये बता दो। क्या ये मुमकिन नहीं है कि नहीं होंगे? है कि कम से कम जो ओनर्स हैं वो इन की पोजीशंस पे डायरेक्टली उनके होल्ड ना हो, जिस तरह डायरेक्टर न्यूज होता है, या वो कि ये हम यूटोपियन बात कर रहे हैं? यूटोपियन बात है, असूलन तो होना चाहिए, लेकिन होगा जिसका पैसा लग रहा है वो करेगा, वो सीधी बात है। देखिए बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज मेरा ख्याल है कि जो आपका रेगुलेटर है ना, उसको ठीक करें। वो बाकायदा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप करें, जिस तरह बाहर होता है, वो रेगुलेटर हो, उसके पास टीथ हो और उसकी जो उसका मैंडेट हो, वो जो अपना जो पीटी है, जिस तरह मतलब जो कैमरा की बात करें, उसको बाकायदा रिफॉर्म करें और उसको ऐसा करें कि वो फिर जो है वो पुश कर सकता है इश्यूज को, स्टैंडर्ड्स को। ये जो गड़बड़े में बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर स्क्वीजिंग नहीं बन जाएगा, खाली स्क्वीज ही करेगा। दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स हैं, अगर वो करना चाहे तो आप लेके उन मॉडल्स को स्टडी करके उसको पार्लियामेंट की बैकिंग देकर, ताकि गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, आप कर सकते हैं ये। तला आई कम टू यू इन द एंड। मज़हर आप बताएं क्या स्पेसिफिक मेजर्स हम लें कि कुछ बेहतरी आए? मालिक देखिए, एक तो सबसे बात ये कि आपके व्यूअर को पता होता है कि एथिकल जर्नलिज्म कौन कर रहा है और अनएथिकल कौन कर रहा है। पता नहीं, पता होता है कि नहीं पता होता? नहीं, देखिए मालिक, देखिए क्या मुझे ये नहीं पता
کہ کل تک جو لوگ الطاف حسین کے قصیدے گاتے تھے اور آج بیٹھ کے اس گالیاں دے رہے ہیں، ان کا کوئی مورل اسٹینڈرڈز تھا؟ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، سپریم کورٹ میں ایک لسٹ سبمٹ ہوئی، سپریم کورٹ میں کسی چھوٹے آرگنائزیشن میں نہیں، اس میں صحافیوں کے نام چھپے ہیں اس لسٹ پہ، اور ان میں سے بہت سے صحافیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ عدالت میں لے جائیں گے وزارت اطلاعات کو. کیا ہوا اس کو؟ جب تک کلب اور یونینز جن کے کوڈ آف ایتھکس موجود تو یہ پی ایف یو جے یا جو سی جرنلسٹ باڈیز ہیں، ٹریڈ باڈیز، یہ کیوں نہیں ان چیزوں کو اچھالتی ہیں، سامنے لے کے آتی، یہ کیوں نہیں بولتی اس پہ؟ یہ تو پراپر فورمز ہیں. میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ سب نے اپنے اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ جو امپلیمنٹنگ اتھارٹی ہے، امپلیمنٹ کرنے میں میرے پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، ممبرشپ دینے میں میرے پولیٹیکل انٹرسٹ آ جاتے ہیں، میرے پرسنل مزر I'm running out of time. میں ذرا طلعت کا بھی لے لوں. طلعت لاسٹ 15 سیکنڈز کیا کریں؟ 5 seconds on this point کہ نظام کے اندر سے تطہیر مکمل نہیں ہوگی، نظام کے باہر سے آپ کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا. میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیاں میڈیا کا ایک پروفائل جنریٹ کریں، میڈیا کی کریڈیبلٹی کو ریویو کریں اور اس کے اوپر ڈیٹا جنریٹ کریں. ایک سوشل میڈیا ول پلے اے ویری ویری وائٹل رول. اور تیسری بات، ویور کو کچھ پتہ ہونا چاہیے، ذرا اپنی میموری کو بڑھا کے دیکھیں، 4 سال پیچھے تک لے جائیں، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا کریڈیبل ہے، اور آج کے سٹینڈ کے ساتھ کمپیئر کر لیں. بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارا وقت ختم ہو گیا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین نے باتیں سنی، بہت وائڈ سبجیکٹ ہے، اس کا اتنا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے ایک پروگرام میں، لیکن 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ بڑا ضروری ہے میڈیا آرگنائزیشنز کو کہ اپنے لوگوں میں انویسٹ کریں، رپورٹرز، نیوز ایڈیٹرز، اینکرز، ان سب کی ٹریننگ کریں، تاکہ جب تک پروفیشنل میرٹ اوپر بڑھے گا آٹومیٹکلی آپ کا معیار اور رسپانسبلٹی زیادہ آ جائے گی. دوسری بات، صرف ہمیں پاپولیرٹی ریٹنگز پہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس پہ بہت ویسے متضاد رائے ہیں، کنٹروورسیز ہیں، لیکن ایک بہت ضروری چیز ہے کریڈیبلٹی ریٹنگ، کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے، جس کی بات آپ سن رہے ہیں، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی اپنی باتوں میں کتنی صداقت ہے، کیا اس کا انالیسس ان بائسڈ ہے، کیا اس کی انفارمیشن صحیح ہے. یہ باتیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ تماشا نہیں لگ رہا. یہ تماشا تو کوئی سڑک پہ بھی لگا دے تو 400 500 1000 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر کیا آپ ٹیلی ویژن پہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انفارمڈ انالیسس ملے، آپ کو ایک کریکٹ انفارمیشن ملے؟ لیکن اس کا فیصلہ آپ کریں گے. اس پہ بالکل میکنزم بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک سوک سوسائٹی اس میں انوالو ہو سکتی ہے، یونیورسٹیز کو ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کو اس پہ بات کرنی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ، تاکہ یہ کریڈیبلٹی ہی سب سے امپورٹنٹ جس کو کہتے ہیں، جو اس کو ہولڈ کری تمام چیزوں کو. لیکن ایک بات میں نے آپ کو اور کہی تھی، میں کہتا 2 نام میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جو سے پنجاب کا نیکسٹ گورنر اور متوقع پاکستان کا نیکسٹ صدر کون ہو سکتا ہے. پنجاب کے گورنر کے لیے میری اطلاع کے مطابق ایز وی اسپیک ٹوڈے محمد سرور صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے. محمد سرور صاحب کو یاد ہے، جو سپر مارکیٹ کنگ بولا جاتا ہے ان کو یونائٹڈ کنگڈم کا، اور یہ پہلے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے برٹش کے گلاسگو سے. سو محمد سرور صاحب کا نام قریباً فائنل ہو چکا ہے ایز نیکسٹ گورنر پنجاب. اس کے علاوہ صدر صاحب کا آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں 6 اگست کو. اگلے صدر کے لیے بہت اسٹرانگ جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ممنون حسین صاحب ہیں، جو نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں. نام تو اس وقت سرتاج عزیز صاحب کا بھی چل رہا ہے، غوث علی شاہ صاحب کا، اور بھی 2-3 لوگوں کا چل رہا ہے. لیکن جو آج ایز وی اسپیک ٹوڈے، ویسے تو سیاست میں بہت چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، محمد سرور صاحب پنجاب کے اگلے گورنر ہوں گے، اور ممنون حسین صاحب شاید پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے ایز وی اسپیک ٹوڈے. باقی وقت بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.